اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک دفعہ ایک طالب علم آیا جو دینی علوم سیکھتا رہا۔ کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد جب وہ اپنے وطن واپس جانے لگا تو وہ بزرگ اس سے کہنے لگے، میاں ایک بات بتاتے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، دریافت کیجیے، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگے، اچھا یہ تو بتاؤ، کیا تمہارے ہاں شیطان بھی ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا، حضور شیطان کہاں نہیں ہوتا، شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا جب تم نے خدا تعالیٰ سے دوستی لگانی چاہی اور شیطان نے تمہیں ورغلا دیا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں شیطان کا مقابلہ کروں گا۔ کہنے لگا، فرض کرو تم نے شیطان کا مقابلہ کیا اور وہ بھاگ گیا، لیکن پھر تم نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور پھر تمہیں شیطان نے روک لیا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں پھر مقابلہ کروں گا۔ وہ کہنے لگے، اچھا مان لیا تم نے دوسری دفعہ بھی اسے بھگا دیا، لیکن اگر تیسری دفعہ وہ پھر تم پر حملہ آور ہو گیا اور اس نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھنے نہ دیا تو کیا کرو گے؟ وہ کچھ حیران سا ہو گیا مگر کہنے لگا، میرے پاس سوائے اس کے کیا علاج ہوگا کہ میں پھر اس کا مقابلہ کروں؟ وہ کہنے لگے، اگر ساری عمر تم شیطان سے مقابلہ ہی کرتے رہو گے تو خدا تک کب پہنچو گے؟ وہ لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا۔ اس پر اس بزرگ نے کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ، اگر تم اپنے کسی دوست سے ملنے جاؤ اور اسے ایک کتا بطور پہرے دار رکھا ہو اور جب تم اس کے دروازے پر پہنچنے لگو تو وہ تمہاری ایڑی پکڑ لے تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا، کتے کو ماروں گا اور کیا کروں گا؟ وہ کہنے لگے، فرض کرو تم نے اسے مارا اور وہ ہٹ گیا، لیکن اگر دوبارہ تم نے اس دوست سے ملنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھایا اور پھر اس نے تمہارا آ کر پکڑ لیا تو کیا کرو گے؟ اور وہ کہنے لگا، میں پھر ڈنڈا اٹھاؤں گا اور اسے ماروں گا۔ انہوں نے کہا، اچھا تیسری بار پھر وہ جب تم پر حملہ آور ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا، اگر وہ کسی طرح باز نہ آیا تو میں نے اپنے دوست کو آواز دوں گا کہ آؤ ذرا باہر نکلنا، یہ تمہارا کتا مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا، اسے سنبھال لو۔ وہ کہنے لگے، بس یہی گر شیطان کے مقابلے میں بھی اختیار کرنا، اور جب تم اس کی تدبیر سے بچ نہ سکو تو خدا سے یہی کہنا کہ وہ شیطان کو روکے اور تمہیں اپنے قرب میں بڑھنے دے۔